اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ سورۃ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 153۔ پچھلے آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وحدت مرکز کی تلقین فرمائی۔ اس سے پہلے مشرکین کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یہ چند دن رہ کر کے ختم ہو جائے گی۔ یہود اور نصارہ کا یہ خیال تھا کہ یہ آسمانی دین کا دعوے دار ہے اور ہم ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں، ممکن ہے یہ ہماری راہ لے اور ہمارے اندر ضم ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالی نے قبلے کے بارے میں اٹل فیصلہ فرمایا کہ مسلمانوں کا قبلہ مرکز شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی بیت اللہ شریف ہے، رہا ہے، رہے گا، تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہود اور نصارہ کا طمع ختم ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ ہماری روش اور ہمارے راستے پہ چلنے والا تو نہیں، تو وہ بھی دشمن بن گئے۔ اور مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ چند آدمی ہیں، کچھ دن شور شرابہ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی جماعت دن بدن بڑھتی چلی گئی، تو ان کے ساتھ بھی خطرہ پیدا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ تم ریاست اور اللہ کی حکومت قائم کرو۔ چونکہ انبیاء کرام اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ لوگوں کو انفرادی نماز، روزے، ذکر و اذکار کی تلقین کرے، بلکہ انبیاء کا مقصد ہوتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالی کا قانون تمام دنیا کے قوانین کے اوپر غالب کر دے اور اللہ کا قانون حاوی ہو۔ تو اب مرکز ان کے لیے متعین ہو چکا اور مسلمانوں کو ہدایات دے دیے گئے کہ تم سب اپنی مرکز پر توجہ رکھو، اور بہت جلد مقبوضہ مرکز بیت اللہ جو کہ مشرکین نے قبضہ کیا ہے، تو بہت جلد فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بہت جلد تمہیں اسی بیت اللہ شریف کا حاکم بنا دیں گے، والی بنا دیں گے، اور وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ اب چونکہ مشرکین کے خلاف جہاد کرنا اور بیت اللہ شریف کو ان سے قبضہ کرنا، اس میں جنگ بھی آتی ہے، جہاد بھی ہے، آدمی مر بھی سکتا ہے، آدمی مغلوب بھی ہو سکتا ہے، آدمی غالب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غالب کرنے کے لیے کچھ طریقے، کچھ فارمولے بتا دیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم
مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نظام صلات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ جب تم لڑائی لڑو گے، جہاد کرو گے اور تم نظام حکومت قائم کرنے لگ جاؤ گے، بیت اللہ پر حملہ کرو گے اور قبلہ مرکز کو تم جب ان سے فتح کرو گے، قبضے میں لو گے، تو اس کے اندر تمہاری اوپر مشکلات آئیں گی، اس میں تمہاری اوپر زور اور دباؤ آئے گا، مشرکین تمہارے ساتھ لڑیں گے، لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر، تم نے مدد طلب کرنا ہے بالصبر، استقامت سے۔ یہاں صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہیں گالی دیں تو تم چھپ رہو، لوگ تمہیں ایک تپڑ لگائے تو تم دوسرا گال اس کے سامنے لاؤ، نہیں، یہاں بالصبر سے مراد روکنا ہے۔ تم نے مدد طلب کرنا ہے روک کے رہنے سے، استقامت کے ساتھ۔ تمہیں ایک جگہ قائم رہنا ہے، میدان نہیں چھوڑنا، مورچہ نہیں چھوڑنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ صبر سے مراد ہے یہاں ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم جب نظام قائم کرو گے، مسلمانوں نے تو یہ سوچا ہے کہ قرآن نماز اور روزے اور حج اور چند اذکار کے لیے آیا ہے، یہ ذکر و اذکار کے اوپر کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آتا، نہ کوئی تمہارے ساتھ لڑتا ہے، نہ تمہارے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، نہ ذکر کے اندر ابھی تک کوئی کسی نے کسی کو مارا ہے، نہ نماز کے اندر اب تک کسی نے کسی کو مارا ہے۔ مار پیٹ، تکلیف اور مشکلات کب آتی ہیں؟ جب تم اللہ کے قانون کو دیگر قوانین پر غالب کرو گے اور اللہ کے نظام کو قائم کرو گے تو اس میں لڑائیاں آتی ہیں، اس میں ایٹم بم بھی پھٹتے ہیں، اس میں گریلو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گوریلا لڑائیاں، اور اس کے اندر جہاز بھی ہے، ٹینک بھی ہیں، توپ بھی ہیں، بارود بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا استعینوا، مدد طلب کر لو بالصبر، استقامت سے، دلیری سے، ایک جگہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے، والصلاح، اور نظام صلات سے۔ یہاں وقتی صلات مراد ہے کہ تم اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف توجہ کرو، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرو اور تم ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر دیکھو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع الصائمین، ان اللہ مع الذاکرین، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ان نکات کو سمجھنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، سب کچھ کرو، اللہ تعالی ہے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی ایک جگہ روک کے کھڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ جو آدمی ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے پیچھے نہیں ہٹتا، حوصلہ خراب نہیں کرتا، آگے جاتا ہے، لڑتا بھی ہے، گولیاں بھی کھاتا ہے، شہداء بھی اٹھاتے ہیں، مردے بھی دفن کرتے ہیں، کفنے بھی پہناتے ہیں، زخم بھی کھاتے ہیں اور آگے جاتا ہے اور ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز والوں کے ساتھ اللہ ہے، یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ روزے والوں کے ساتھ اللہ ہے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ نہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ اب چونکہ جب تم مرکز کو پکڑو گے اور نظام رسالت اور نظام قرآن اور نظام حکومت قائم کرنے چلو گے تو تمہیں موت بھی آئے گی۔ اب اللہ تعالی نے اللہ کے راستے میں مردوں کے بارے میں بھی ایک قانون بیان فرماتے ہیں جس کو لوگ شہید بولتے ہیں۔ یہ شہید کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں کسی بھی اللہ کے راستے میں مرنے والے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ غیر قرآنی اصطلاح ہے۔ روایات اور تواریخ میں اس کا وجود ہے، قرآن میں اس کو مقتول فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پہلی بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ ڈٹ کر مقابلہ کرو، اس لیے کہ نظام ویسی خوشی سے، پانی پینے سے، چائے پینے سے، ذکر و اذکار کرنے سے، چلہ لگانے سے، حج کرنے سے نظام قائم نہیں ہوتا، لہٰذا تمہیں لڑنا ہے اور تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے صبر کے ذریعے، استقامت ہو، مستقل مزاج ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اب اس کے اندر تمہیں موت بھی آئے گی، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہیے، لمن ان لوگوں کے لیے، یقتلوا فی سبیل اللہ، جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اموات، عام مردے، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں تو ان کو تم عام مردوں کی طرح مت شمار کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت کے غلط معنی کر کے اور روایات کی زور پر قرآنی اصطلاحات کو تروڑ مروڑ کر استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اور اس کی آیت کا ستیہ ناش کر کے لوگوں نے اس سے ہزاروں گندے عقیدے بنائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شہید ایسے زندہ ہے، کوئی کہتا ہے شہید ویسے زندہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ سنتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ دیکھتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ گاؤں میں آتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ فیض بانٹتے ہیں، بہت سارے، مگر اس کا معنی غلط کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، اللہ نے اس کو شہید نہیں کہا، اللہ نے اسے مقتول کہا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان دینے والا۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب اگر اس کو تم برزخ کے اندر زندہ سمجھو گے تو یہ کئی آیات کے ساتھ اس آیت کا ٹکراؤ آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم جب دنیا کے اندر مر جاؤ گے تو تم پھر مرے رہو گے، انک میت و انہم میتون، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ دسیوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قبروں میں جو لوگ ہیں وہ زندہ نہیں، مردے ہیں، جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ مردے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو تم سنا بھی نہیں سکتے ہو، وہ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، بلکہ زمین اسے کھا جاتی ہے اور کئی سالوں کے بعد اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ اور مشرکین مکہ نے اور منکرین قرآن نے جب بھی یہ شبہ پیش کیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے مرنے کی تردید نہیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی میں شامل ہونے کی تردید نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا کہ ہاں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مٹی ہونا اور مٹی میں مل جانا اور رمیم ہو جانا اور خاکستر ہو جانا اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا کہ ہاں مرو گے بھی، زمین کے اندر تم رول مل بھی جاؤ گے مگر زندہ ضرور ہو جاؤ گے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی اللہ کے راستے میں جو مرا ہے وہ زندہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ روح اس کے پاس آئی ہے، وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دسیوں آیات کے ساتھ اس کا تعارض پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مردہ کہا، وَإِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، تمہیں پھر دنیا میں نہیں، برزخ میں نہیں،
تمہیں پھر قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفسوں کو قیامت کے دن اپنے جسموں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، یعنی اس سے پہلے کسی نفس کے ساتھ اس کا جسم نہیں مل سکتا، تو لہذا اس سے زندہ ہونا مراد نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے یہ کہیں کہ ان کی ارواح زندہ ہیں تو بھی یہ معنی ٹھیک نہیں بنتا، اس لیے کہ ارواح تو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ساری دنیا والوں کی ارواح زندہ ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ بھئی ارواح تو مسلمانوں کی بھی زندہ ہیں، کافروں کی بھی زندہ ہیں، چھوٹوں کی بھی زندہ ہے، بڑوں کی بھی زندہ۔ پھر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کی حاکمیت کہاں گئی؟ پھر ان الفاظ کی خصوصیت کیا رہی؟ اگر ان کو ہم زندہ شمار کریں تو قرآن کے ساتھ ٹکراؤ آتا ہے، زندہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ اس کو مقتول بھی کہا گیا ہے، ان کو اموات غیر احیاء بھی کہا گیا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ان کو میت بھی کہا گیا ہے، تو پھر اس کی خصوصیت کیا رہی؟ اس کے دو توجیحات ایسے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ان تمام لڑائیوں سے نجات دلا سکتے ہیں، مگر افسوس کی بات صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے غلام اور بندے بنے ہیں، ہم اللہ کے بندے تو ہیں نہیں۔ ہمیں اپنے بڑوں نے جو پچھلے زندگی میں حسبنا وما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے بڑوں کو جس طرح پایا ہے اور انہوں نے مجوسیوں سے جو جوابات سیکھے ہیں، ہمیں انہوں نے وہ کتابوں میں لکھے ہیں، ہمارے مولوی اس پر ایمان لائے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے مقتول فی سبیل اللہ کو اموات برابر مرا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو یوں نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر گیا، جس طرح مشرکین کا عقیدہ تھا کہ جب یہ لوگ مر جائیں گے تو دوبارہ کوئی زندگی نہیں، یہ بس چلے گئے، مزوں سے محروم ہو گئے، عیش و عشرت سے محروم ہو گئے، لہٰذا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں اور پسلیاں ساری جدا جدا ہو جائیں گی تو دوبارہ کوئی زندگی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مقتول فی سبیل اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردہ مت سمجھو۔ یہ پہلی توجیہ ہے جو گزارا کر رہی ہے۔ گزارا سب سے اچھی توجیہ یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بھی خصوصیت کے ساتھ ان کی خصوصیت نہیں رہتی، اس لیے کہ دیگر اموات بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں مرتے بلکہ وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں خصوصی انعام مراد ہے، لہٰذا یہاں معنی ہوگا مستقبل کا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں شعور کی نفی ہو گئی ہے۔ شعور کی اگر کوئی تحقیق پڑھ لے اور سن لے، شعور حواس خمسہ کے ساتھ ان کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہوتی، لہذا حواس خمسہ کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اور سورس موجود نہیں ہے۔ تو ان حواس خمسہ سے ان کی زندگی معلوم نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس پر کتابیں لکھنا، اس پر دلائل دینا کہ وہ ایسے زندہ ہے وہ ویسے زندہ ہے، یہ اللہ کی کلام کی تردید کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے شعور کی نفی فرمائی۔ دوسری توجیہ، سب سے اچھی توجیہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک اور جگہ میں فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ۔
بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ یہاں اللہ تعالی نے ان کو فعل مضارع کے صیغے سے یاد کیا ہے۔ یہ آیت نمبر سورت آل عمران میں یہ آیت ہے، غالباً آیت نمبر 168 ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہاں دیکھو فعل مضارع کا صیغہ آیا ہے، اور فعل مضارع کی صیغے میں حال اور مستقبل دونوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ وہ حال کا بھی معنی دیتے ہیں، استقبال کا بھی معنی دیتے ہیں۔ اب ہمارے مسلمانوں نے ان دونوں آیات سے حال کا معنی لیا ہے کہ تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اب زندہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالی نے یرزقون فرمایا، یہ فعل مضارع ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولا تحسبن الذین قتلوا، یہ فعل مضارع کا صیغہ، اور یہاں بھی انہوں نے حال مراد لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ کے اندر یہ آیت اس کی تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ یہاں اللہ تعالی نے لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ کو اس پر داخل کیا، اور یہ قانون ہے کہ جب فعل مضارع کے اوپر لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ لہٰذا دونوں آیتوں کی تفسیر اللہ نے خود فرمائی کہ یہ کام روز قیامت ہوگا۔ لَيَرْزُقَنَّهُمْ، یہ رزق بھی انہیں وہاں دیا جائے گا، اور یہ حیات اعلیٰ بھی ان کو وہاں دیا جائے گا۔ یہاں بھی امواتن اس میں فاعل آیا ہے، لہٰذا اور احیاء صفت مشبہہ ہے، اس کو بھی ہم اس میں فاعل ہی کے معنی میں لیں گے۔ جس طرح کہ الانبیاء کا معنی ہے الانبیاء، خبر دینے والے، تو اسی طرح احیاء کو اس میں فاعل کے معنی میں زندہ ہونے والے۔ لہٰذا ان کو قیامت کے دن ایک اچھی اور بہترین زندگی عطا ہوگی۔ زندہ تو ساری دنیا والے ہوں گے، لیکن اللہ ان کو خصوصی مہمان نوازی کریں گے، اور یہ اللہ تعالی نے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو یہ نونی تاکید ثقیلہ اور لام تاکید کے داخل ہونے سے اس کی تفسیر ہو گئی کہ یہ حیات اور یہ زندگی اور یہ نعمتیں ان کو مستقبل کے اندر قیامت کے دن ملیں گی۔ لہٰذا معنی ہوا کہ تم جب ریاست قائم کرو گے، اللہ کے قانون کو غالب کرو گے، تو تم اس میں مقتول ہو کر مر بھی سکتے ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہونے والے ہیں۔ عند ربہم 168 آل عمران میں اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں، یعنی قیامت کے دن۔ اور ایک معنی اس کا اور بھی ہے، وہ ان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ تقریباً ان دونوں سے اچھی توجیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کر کے قتال کر کے مقتول ہو جاتے ہیں، تم ان کو عام مردے نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں،
ان کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود تو مر گئے لیکن دنیا اور اپنے پسماندہ اپنی قوم کو زندہ کر گئے، لہٰذا یہ اس لحاظ سے قوم میں ہمیشہ کے لیے زندہ شمار کیے جائیں گے کہ انہوں نے اپنے پسماندگان کو، اپنی اقوام کو، دیگر مسلمانوں کو زندگی بخشی، لہٰذا یہ اس لحاظ سے ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، اور نہ کہو ان لوگوں کو جو قتل کیے جائیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات کہ یہ مردے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہونے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، 5 حواس خمسہ کے ساتھ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، وہ قیامت میں ہوگا۔ اور دوسری بات، جب تم نظام قائم کرو گے تو نظام قائم کرنے میں جس طرح کی جنگ میں شہادت ہوتی ہے، اس طرح تمہاری اوپر دیگر مشکلات بھی آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑے سے خوف کے ساتھ، تھوڑے سے خوف کے ساتھ بھی تمہیں اللہ آزمائے گا، یعنی جب تم نظام قائم کرو گے تو کبھی کبھی ڈر اور خوف کا ماحول بھی آئے گا، تمہاری اوپر حملے ہوں گے، گولیاں چلائی جائیں گی۔ والجوع اور بھوک سے بھی تمہارا امتحان ہوگا، کبھی کبھی اس میں بھوک آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فرض کیا تاکہ جہاد کے لیے لوگ ٹرین ہو جائیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور اموال کی کمی سے بھی تمہارا امتحان لیا جائے گا، والانفس اور نفسوں کے ضائع ہو جانے، والثمرات اور پھلوں کے ضائع ہو جانے سے بھی تمہارا امتحان ہوگا، یعنی یہ ساری تکالیف آئیں گی، لوگ بھی مریں گے، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، مال بھی ضائع ہوں گے، کم ہوں گے، اور نفسوں کو بھی موت اور زخم لگیں گے، اور میوی پھل فروٹ بھی تباہ ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ تم خوشخبری دے دو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کو، جو ڈٹے ہوئے ہیں، جو پیچھے ہٹنے والے نہیں، جو حق کو چھوڑنے والے نہیں، ان کو خوشخبری دو۔ یہ کون ہیں؟ یہ صابرین کون ہیں؟ الذین یہ وہ لوگ ہیں، اذا اصابتہم جب انہیں پہنچ جائے مصیبت کوئی بھی تکلیف، انہیں جیسی بھی تکلیف پہنچ جائے، خوف آ جائے، بھوک آ جائے، مال کی کمی آ جائے، کوئی مر جائے، پھل فروٹ کی کمی آ جائے، زخمی ہو جائے، لوگ مقتول فی سبیل اللہ ہو جائیں، جو بھی مصیبت ان کو آئے، قالو تو یہ لوگ کہہ اٹھیں انا للہ ہم سب اللہ کے ہیں، یہ جو کچھ اللہ نے لیا کوئی بات نہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم سب اس کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں، ہم سب اس کی طرف جانے والے ہیں۔ اگر ہمارا 1 آدمی 2 آدمی 10 یا 12 مر گئے کوئی بات نہیں ہے، ہم سب اس کے پاس جانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی ریاست کو قائم کرنے اور اللہ تعالی کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فارمولے اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، مگر جب تم ہمارے ان تفاسیر کے اندر ان آیات کو دیکھو گے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار کے لیے یہ دنیا پیدا کی ہے، یہ پیری مریدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا فرمائی ہے، یہ نمازوں کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، ان سارے آیات کو ان لوگوں نے نمازوں کے ساتھ مساجد کے ساتھ لگایا ہے، ایسا آئے گا ایسا آئے گا، نہیں، یہ جہاد کے لیے ہے، یہ مرکز کو پکڑنے کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ بس لفظی ترجمہ سنیے دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد طلب کرو بالصبر ڈٹ کر مقابلے کے ذریعے، استقامت کے ذریعے، والصلاۃ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز قائم کرنے کے ذریعے، ان اللہ یقیناً اللہ مع الصابرین اللہ تعالی ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ ہیں، استقامت والوں کے ساتھ ہیں،
پیچھے نہ ہٹنے والوں کے ساتھ ہے، اور نظام کا قائم کرتے ہوئے کبھی کبھی مرو گے بھی تو ولا تقولوا، اور مت کہو لمن ان لوگوں کے لیے یقتل فی سبیل اللہ جو مقتول ہو جاتے ہیں اللہ کے راہ میں، اموات کہ یہ مردے ہیں ہمیشہ کے لیے، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ تاریخ کے ذریعے زندہ ہیں، انہوں نے قوموں کو زندہ کیا ہے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہونے والے ہیں، ولیکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور تمہیں آزمایا جائے گا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ تھوڑے سے خوف کے ذریعے، والجوع اور بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے کمی کی ذریعے، والانفس اور جانوں کے ضائع ہونے کے ذریعے، والثمرات اور پھلوں کے ذریعے، وبشر الصابرین خوشخبری دے دو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کو، ایک جگہ قائم رہنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الذین وہ لوگ اذا اصابتہم جب پہنچے انہیں مصیبت کوئی بھی تکلیف تو قالوا اقرار کرتے ہیں انا للہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون اور ہم سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو قرآن کی طرف راغب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ دیگر کتابوں کے ذریعے جو قرآن کے اصل مقصد کو مٹا دیا گیا ہے، یا اللہ قرآن کے مقصد کو سارے مسلمانوں کے سامنے ظاہر فرما۔ یا اللہ ہماری حکومتوں کو توفیق دے کہ وہ قرآن کے ذریعے اللہ کی حاکمیت قائم کرے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔